نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج کا ہمارا سبق آپ نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ مرکبات جب دو یا دو سے زیادہ حروف کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو اس کو مرکب کہتے ہیں. پھر جب جو چیزیں جوڑی جاتی ہیں، جو حروف کو جوڑا جاتا ہے، ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی شکل بن جاتی ہے. تو وہ کیسی شکل بنتی ہے؟ تو آئیے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے شکل بنے گی. پہلے ہم نے با، تا، سا، نون اور یا کو الف، سین، جیم اور اسی طرح ہا، خا اور میم کے ساتھ اور یا کے ساتھ جوڑا تھا. آج ہم انہی کو نون کے ساتھ جوڑتے ہیں، لام اور نون کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو ہم نون پہلے ہم نے دو حروف جوڑے تھے اور آج کے سبق میں ہم تین حروف کو آپس میں جوڑیں گے. تو اس وقت کیا شکل بنے گی؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نون با لام. پہلے نون ہے، اس کی نون والی شکل چھوٹی سی بنائیں گے، پھر با والی شکل بنائیں گے، پھر اس کے بعد لام. تو اس طرح لکھا جائے گا نون با لام. پھر اس کے بعد تا کو ہم ملائیں گے، تا نون لام. اسی طرح آگے دیکھیں گے با یا لام. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یا تا لام. اور پھر اس کے بعد ہے سا لام. دیکھیں، یہ ہم نے تین حروف کو آپس میں جوڑا تو ان کی یہ شکلیں بنیں گی. جب آپ اپنے بچوں کو یہ چیز یاد کروائیں گی کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر تین ہوتے ہیں، اور اسی طرح جیم کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے اور جیم کی شکل یاد کروائیں گے. اسی طرح نون کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. جب یہ یاد کروائیں گی تو بچے بڑے ایزیلی جو ہے آسانی سے حروف کو پہچان سکیں گے کہ قرآن پاک میں یہ حرف ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے نون با نون نون. اسی طرح آگے یہ آپ نے خود کروانا ہے. آگے چلیں جیم ہا خا. جیم ہا خا، اس کو کیسے ملایا جاتا ہے؟ دو حروف. تو آگے آپ بہت سمپلی سی بات ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں ہا سا اور اس کے بعد ہے خا با، پھر اس کے بعد ہے جیم تا، پھر اس کے بعد ہے تا ہا تا، پھر ہے یا جیم با. تو جب ہم جو ہے جیم ہا خا ان میں سے کوئی بھی حرف کو ہم کسی کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس وقت کیا شکل بنتی ہے؟ تو آپ دیکھ لیں، یہ شکل بنتی ہے اس طرح جو ہے. پھر اس کے بعد آپ تا ہا اور پھر اس کے بعد با تا یا ہا اور پھر اس کے بعد تا ہا نون تا. ہا دو طرح لکھی جاتی ہیں. ایک تو ہا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نشان زدہ ہے، اس میں ہا ہے. پھر اس کے بعد ایک ہا اس طرح لکھی جاتی ہے جیسے یہ دو آنکھیں ہوتی ہیں، جس کو ہم دو آنکھوں والی ہا کہتے ہیں. تو یہ دو آنکھوں والی ہا، دونوں میں فرق ہے ایک ہی چیز ہا لیکن فرق ہے لکھنے میں. تو جو گول تا یا گول ہا لکھی جاتی ہے وہ وقف کے وقت اس کو تا بھی کہتے ہیں، اس کو ہا بھی کہتے ہیں. تو وہ وقف کے وقت یعنی جب ہم اس کے اوپر سٹاپ کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ ہا کی آواز دے گی. اور یہ ہا دو آنکھوں والی، اس کو دیکھیں ہا کے ساتھ ہم نے یا ہا با، پھر آگے دیکھیں با ہا الف، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گی با ہا میم. تو اس طرح یہ تین شکلیں بنتی ہیں اس کی جب ہم اس کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کے یعنی جب دو تین حروف کو آپس میں جوڑ کر ایک شکل بناتے ہیں تو اس وقت یہ صورت آپ کے سامنے آئے گی. پھر اس کے بعد ہے دال ذال. جب دال اور ذال کے ساتھ کسی حرف کو جوڑیں گے تو اس وقت یہ شکل آئے گی. دیکھیں جیم کو ہم نے دال کے ساتھ جوڑا تو یہ بن گیا، خا کو ذال کے ساتھ جوڑا تو یہ خا ذال جیم دال.
اور پھر اس کے بعد ہے را زا کو لکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک روزہ یہ لکھا ہوا ہے اور ایک روزہ دو لائن، ایک لائن نیچے اگر چلے جائیں تو وہاں آپ کو ملے گا رازہ۔ تو رازہ دونوں یعنی یہ لکھنے کے انداز مختلف ہیں۔ پہلے جیم کو را کے ساتھ جوڑا تو بن گیا جیم را، خا کو زا کے ساتھ جوڑا تو خا زا بن گیا۔ تو پھر دوسری شکل آ گئی را زا لکھنے کی، پھر اس کے بعد یا کو ہم نے را کے ساتھ ملایا تو بن گیا یا را، اور تا کو زا کے ساتھ ملایا تو بن گیا تا زا۔ آگے بہت آسان ہے، سین ہے شین ہے، سین کو لام کے ساتھ جوڑا تو سین لام، شین کو لام کے ساتھ جوڑا تو شین لام، اور پھر اس کے بعد ہے صاد، پھر ہے ضاد، پھر اس کے بعد ہے طا، پھر اس کے بعد ہے ظا۔ تو یہ جو یہ سبز کلر کے آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، ان حروف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے ہمیشہ۔ تو کلر آپ کو دیے گئے ہیں، ان سبز کلر کے حروف کو آپ نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، اور باقی تمام رنگوں کے جتنے بھی حروف ہیں ان کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ کون سے حروف موٹے ہیں اور کون سے حروف جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ یہ آخر تک آپ دیکھیں گے یہ تختی آپ کو بہت آسانی سے یعنی یاد ہو جائے گی۔ عین ہے، پھر اس کے بعد غین ہے، اس کے بعد پھر حمزہ لکھا ہوا ہے، حمزہ عین غین، ان کی شکلیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، سیم ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں عین کو زا کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا عین زا، اور غین کو را کے ساتھ ملایا تو غین را بن گیا، اور اسی طرح آگے دیکھیں صاد عین ضاد غین، با عین دال تا غین زال۔ آگے آپ کو 3 الف واو یا نظر آ رہا ہے، تو اس کو یعنی حمزہ کو لکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ کبھی حمزہ الف کے اوپر لکھا جاتا ہے، کبھی حمزہ واو کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور کبھی حمزہ جو ہے وہ یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، یعنی جو موقع مناسبت آتا ہے اس کے مطابق اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حمزہ کو کبھی الف کے اوپر لکھا جاتا ہے، کبھی واو کے اوپر، کبھی یا کے اوپر۔ تو کبھی حمزہ بشکل الف ہوتا ہے، کبھی حمزہ بشکل واو، اور حمزہ بشکل یا۔ تو اسی طرح آگے فا ہے، اور آگے آپ دیکھ لیں قاف ہے، واو ہے، قاف کو واو کے ساتھ ملایا تو قاف واو بن گیا، فا کو واو کے ساتھ ملایا تو فا واو بن گیا۔ پھر اس کے بعد ان کو 3 حروف کو جوڑا، فا قاف لام اور قاف فا لام۔ تو یہ تختی بہت آسان ہے، تو آپ اپنے بچوں کو بار بار دہرائیں اور ان کو یاد کروائیں۔ اس کے بعد ہم تختی نمبر 3 میں آئیں گے، تو اس میں حروف مقطعات ہیں، یہ کیا چیز ہے انشاءاللہ یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ سبق جو ہے آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آج کا کام یہ ہوگا کہ آپ نے تختی نمبر 2 الف سے لے کر الف لام الف سے لے کر تا میم تا تک اچھے سے یاد کر کے آپ نے خوب اس کو دہرانا ہے۔ دہرانے کے بعد کوئی سی بھی 6 حروف یعنی جو یہاں شکلیں بنی ہوئی ہیں ان کے علاوہ کوئی سے بھی 6 حروف آپ نے بنا کر اس کی پکچر جو ہے آپ نے بھیجنی ہے۔ 3 حروف کو جوڑ لیں، پہلے 2 حروف کو آپس میں جوڑیں، پھر 3 کو جوڑیں، پھر جو ہے 4 حروف کو آپس میں جوڑیں۔ تو یہ کتنی شکلیں بنے گی یہ آپ نے ہمیں یعنی بھیجنا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر۔